بڑھتی جاتی ہے۔ تو جنگ خندق کا جب موقع آتا ہے تو اس وقت جب عمر ابن عبد ود آیا اور اس نے آنے کے بعد یہ کہا کہ کوئی ہے کہ جو میرے مقابلے پر اتر آئے، تو عزیزان گرامی قرآن مجید یہاں پر کہتا ہے کہ صحابہ کے اوپر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے گویا ان کے کندھوں کے اوپر کبوتر بٹھا دیے گئے ہو کہ اگر وہ تھوڑا سا ہلیں گے تو کبوتر اڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی ایک صحابی بزرگ صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمر بن عبد ود وہ ہے کہ جس کو میں نے دیکھا ہے کسی جنگ میں۔ بھئی آپ شرکت نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کے ایمان کے تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک جنگ میں دیکھا کہ یہ نہتا تھا، کئی لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو سپر کے طور پر اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اپنا اس نے ڈیفنس کیا، اپنا دفاع کیا۔ یہ سننا تھا سارے کے سارے صحابہ، جو لوگ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے وہ اپنی جگہ پر بالکل مضبوط ہو گئے۔ تو علی ابن ابی طالب لکھنے والوں نے لکھا کہ 3 مرتبہ اٹھے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ اے علی، پھر دوسری مرتبہ اٹھے کہا بیٹھ جاؤ اے علی، پھر تیسری مرتبہ اٹھے۔ تو عزیزان گرامی بیٹھنے کے لیے کیوں کہا علی کو؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تاریخ میں کہ کل کو کوئی صحابی یہ کہتے کہ رسول اللہ نے فوراً جیسے علی اٹھے تو ان کے علم پکڑا دیا۔ کہا کہ نہیں، بٹھایا 2 مرتبہ، بٹھانے کے بعد اب جب علم دیا ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کرنے جا رہا ہے، کل اسلام کو ریپریزنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے تاریخی جملہ کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اب جو جا رہا ہے جنگ پر وہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و عزیزان گرامی یہ پہلی فضیلت تھی جنگ خندق میں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ نے ایک حکم کلیہ ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب جب کسی سے جنگ پر جائے گا تو علی ابن ابی طالب کا جو حصہ ہوگا وہ کل ایمان ہوگا، اور جو علی کے ساتھ ہوں گے وہ کل ایمان کے فالوورز ہوں گے۔ رسول اللہ وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو کہتے ہیں مرضی پروردگار سے کہتے ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا معاملہ کل ایمان کے ساتھ ہے، اور کہیں وہ اپنے آپ کو کل کفر میں مبتلا نہ کر رہا ہو۔ تلوار اٹھانے سے پہلے اسے یہ سوچنا ضروری ہوگا۔ جب گئے مولا امیر المومنین تو وہ دشمن کے جس کی رسول کے دوستوں نے تعریف کر دی تھی، اس پر ایسی ہیبت چھائی مولا علی کی کہ اس نے کہا کہ اے علی واپس چلے جاؤ، میرا تمہارے بابا سے دوستانہ تھا۔ عزیزان گرامی یہاں پر علی ابن ابی طالب نے کیا پلٹ کر کہا کبھی کفر کا اسلام سے دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کبھی کافر سے دوست نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے دوستی کی ہے اسلام، اور بنیان اسلام رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی پھر اس کے بعد جب جھڑپ شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ مولا امیر المومنین نے کیا کیا، اس کو زمین پر دیر مارا۔ دیر مارنے کے بعد جیسے ہی گردن جو ہے اس کی کاٹنا چاہتے ہیں تو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر لعاب دہن اچھالا، تھوکا اس نے امام کی طرف، مولا کی طرف۔ غصہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے، حیدر کرار ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کیا۔ عزیزان گرامی یہ ہمیں اہم درس ہے کہ کہاں پر کس طرح سے غصہ دکھایا جائے، اور دکھایا جائے تو کس کے لیے دکھایا جائے، ہدف کیا ہو۔ عزیزان گرامی جنگ کرنا علی کے لیے عبادت تھا۔ فوراً اٹھ گئے سارے وہ لوگ کہ جو جنگ میں شریک نہیں تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، انہوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ دشمن اسلام کو علی نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو بہترین موقع تھا سر قلم کرنے کا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا، کہا کہ جب علی آئے تب ان سے سوال کرنا۔ عزیزان گرامی علی نے عمر بن عبد ود کو زیر کیا، اس کے سر کو قلم کیا۔ جب سر لے کر آئے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ پوچھتے ہیں اے علی ابن ابی طالب کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا لعاب دہن حضور اس نے میرے اوپر اچھالا، اور میری ماں کو گویا اس نے برا بلا کہا، تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ میں کر رہا تھا، اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی
रसूलुल्लाह ने ये सुना तो कहा ज़रबतु अली यौम अल-खंदक अफज़ल मिन इबादत अस-सकलैन। अली इब्न अबी तालिब की ये ज़रबत ज़मीन और आसमान में जितने लोग इबादत करते हैं उनकी इबादत से अफजल है। क्यों? इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब ने गुस्से पर कंट्रोल करके जिहाद अकबर किया, तलवार से उसे ज़ेर करके जिहाद असगर बजा लाए और एक वक्त में दो दो जिहादों का इस्लाम में सबूत दिया। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना जिहाद अकबर है। हुजूर ने फरमाया गुस्सा आ गया, जाती था ना, अगर उसने थूका, बदतमीजी की, बेअदबी की, फौरन काट देते वहीं पर। तो लोग कहते हैं हाँ अली इब्न अबी तालिब ने काटा है, जोर से काटा है, गुस्से में आकर काटा है, तो अपना गुस्सा बुग़्ज़ कहीं निकाल दिया अली ने। हाँ नहीं, बिल्कुल ठंडे हो जाऊंगा, मुझे दुश्मन की कोई परवाह नहीं है, मैं दुश्मन से नहीं घबराता। उसने जसारत की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब तलवार चलाऊंगा तो अल्लाह ताला की भी तलवार। रज़ान गिरामी, हुजूर के दौर में जंग का ये अंदाजा था, 25 साल के बाद भी वही अंदाज है अली इब्न अबी तालिब का। शुजाअत में कोई फर्क नहीं है। जंग जमल में मौला अली के मुकाबले में 70,000 का लश्कर आया था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ये कहते हैं कि शुजाअत का ये आलम था कि जंग के मैदान में जब हमला हुआ तो मैंने ये देखा कि हर शख्स ये कह रहा है कि मैं अली की तलवार से भाग रहा हूं। हर शख्स ये कह रहा था कि मुझे अली इब्न अबी तालिब ने ज़रबत लगाई है। 70,000 का लश्कर है, जब भाग रहा है तो कह रहा है कि मैं अली के खौफ से भाग रहा हूँ, अली की ज़रबत से भाग रहा हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि जो शख्स मर रहा होता था वो भी ये कहता था कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ अली इब्न अबी तालिब की ज़रबत की वजह से। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन बच्चों को भी उठाकर पीछे भेजिएगा, मजलिस जो है मुखल हो रही है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले। जंग सिफ़ीन में लिखने वालों ने लिखा लश्कर अजीम मुआविया का मुकाबले पर आया तो मौला अमीरुल मोमिनीन वही शुजाअत के जौहर हैं। जब एक हमला हुआ तो जाहिर है तीर चलाए जाते थे, हजारों की तादाद में तीर चलने लगे। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया अपने फर्जंद से मौला अली ने कहा कि हमला करो। मोहम्मद हनफिया हमला करना चाहते थे, लेकिन तीर जो आ रहे हैं, तेजी के साथ जो तीर बरस रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तामुल हुआ, रुक गए। मौला अली ने फिर कहा कि ए मोहम्मद हनफिया हमला करो, आगे बढ़ो। तो फिर उनको तामुल हुआ। अब तीसरी मर्तबा इमाम ने कहानी जलाल आ गया, घोड़े पे खुद सवार हुए और आगे बढ़े। चूंकि मोहम्मद हनफिया थोड़ा आगे थे, जाने के बाद नियाम तलवार से उनके कांधे पर जोर से मारा और मारने के बाद कहा देखो अब तुम्हारा बाबा कैसा हमला करता है। और लिखने वालों ने लिखा कि एक हमला किया और अली इब्न अबी तालिब ने बनी उमैया के खानदान से 500 अफराद के सरदारों के ढेर लगा दिए। और उसके बाद वापस पलट कर आते हैं और कहते हैं मोहम्मद हनफिया से कि जो मर्द मैदान होता है वो तीर तबर तलवारों से नहीं घबराता। मौका तो वही है कि जब तीर बरस रहे हो और आगे बढ़कर इंसान अपना फन दिखाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले रज़ान गिरामी। अंदाज अली इब्न अबी तालिब का जंग का ऐसा था कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि लोग बड़ी हैरत करते थे। एक शख्स जो अली इब्न अबी तालिब के सामने पूरा लोहे में लैस होकर आता था, डूबा हुआ आता था, जब वो किसी मुबारिस को तलब करता तो अली इब्न अबी तालिब बगैर ज़िरा के सिर्फ तलवार उठाकर उसके मुकाबले में चले जाते। और फरमाते हैं इब्न अब्बास वो कानत ज़रवातुहु वतरा, और अली इब्न अबी तालिब की जो ज़रबतें होती थी वत्र होती थी। क्या मतलब? यानी एक ज़रबत के बाद दूसरी ज़रबत लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वकानत ज़रबातुहु वतरा। और अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान शुजा होता है, और शुजाअत कहाँ से आती है? क़ुव्वत ईमानी से। ईमान के बारे में कल हम अपनी खिदमत में गुजारिशात पेश किए। जितना ईमान कवी होगा उतनी शुजाअत पर उसका असर नजर आएगा। तो
تو ہیبت علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی وجہ سے، جب انسان کی شجاعت، ایمان قوی ہوتا ہے، شجاع زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں دوسرے افراد آتے ہیں جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جس کا بازو میں قدرت اور طاقت ہوتی ہے، جو اسد اللہ ہوتا ہے، تو اس کے دل لرز جاتے ہیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ کوئی دشمن میرے سامنے نہیں آیا مگر یہ کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے پہلے ہی آدم مر چکا ہوتا ہے۔ ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسہ، میں نے جنگ کے میدان میں کسی ایک مرد میدان کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے مرنے میں میری مدد نہ کی ہو۔ اعاننی علی نفسہ، جیسے ہی مولا امیر المومنین کو دیتا تھا وہ گھبرا جاتا تھا۔ عزیزان اکرامی، علی ابن ابی طالب کی ہیبت کا تذکرہ جنگ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب جنگ جمل واقع ہوئی تو رسول اللہ کے ایک صحابی کے جو طرف مقابل میں چلے گئے تھے جنگ جمل میں، جن کا نام زبیر ہے، جنہیں سیف الاسلام کہا جاتا ہے، عزیزان اکرامی لکھنے والوں نے لکھا مولا نے نصیحت کی، انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، واپس چلے گئے، لیکن جب وہاں پر موجود تھے تو ایک مرتبہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، علی ابن ابی طالب سیف الاسلام، سیف اللہ اگر ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، تو اے زبیر آپ بھی تو اللہ کی تلوار ہیں۔ تو ایک مرتبہ زبیر یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ مجھے جنگ میں خدا کی قسم کسی سے خوف نہیں ہے، لیکن میرا خوف یہ ہے کہ اگر میں علی ابن ابی طالب جیسے شجاع کے مقابلے میں آ جاؤں گا تو میں کیا کروں۔ انہیں خوف تھا، ہیبت تھی، اور عزیزان اکرامی ایسی ہیبت تھی علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی کہ لوگ علی کی طرف سے دھاگے بٹھایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب شجاع کوئی شخص ہوتا ہے تو جو اطراف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اگر نہ کرو تو اسے بھیجیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ علی کا دھاگ بٹھاتے تھے۔ خلیفہ دوم کے دور میں عمرو ابن معدی کرب ایک نام ہے تاریخ میں، جو بہت شجاع فرد تھا، اسے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ عمر ابن الخطاب نے کیا کیا، ایک لیٹر بھیجا، کہا اپنی کرتوتوں سے تو باز آ جا۔ اس نے کہا کہ یہ خطا ہے، اسے اٹھا کر اس نے رکھ دیا، پرواہ نہیں کی۔ پھر خلیفہ نے بھیجا خط، کہا اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پرواہ نہیں ہے مجھے، ظاہر ہے شجاع عرب تھا۔ اس نے کہا میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔ اب جو تیسرا خط گیا ہے عزیزو، اس میں دوسرے خلیفہ نے لکھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے گا تو تیری جانب اس شہ سوار کو میں بھیجوں گا کہ جب وہ ضربت لگاتا ہے تو انسان کے فوراً دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور تلوار بیچ سے نکل آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی عمرو ابن معدی کرب نے یہ پڑھا تو کہا واللہ حددنی بعلی، خدا کی قسم عمر ابن الخطاب نے علی ابن ابی طالب کے ذریعے مجھ پر دھونس بٹھائی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد معاویہ سے یہ کہا گیا، مولا امیر المومنین نے کہا کہ بھئی اتنا سارا لشکر کیوں مارا جا رہا ہے بلا وجہ، ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، آ جاؤ میدان میں، ہم دونوں مل کر لڑ لیتے ہیں، امت مسلمان کیوں پریشان ہے۔ اور یہ اس وقت پیشنہاد مولا علی نے دی کہ بھئی تم کہتے ہو خلیفۃ اللہ ہو، منصب تمہارا ہے یا جو بھی ایشو ہے، تو امت کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے، تم بھی شجاعت دکھاؤ، ہم بھی شجاعت دکھلاتے ہیں، پھر جو جیتے گا وہی جو ہے امت کا خلیفہ ہوگا، وہی رہبر ہوگا، اسی کے پاس حکومت ہوگی۔ تو ایک مرتبہ عمرو عاص معاویہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا مولا علی نے انصاف کی بات کی ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی معاویہ نے یہ سنا، کہا خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ تم میرے مرنے کی تمنا کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے بعد تجھے شام کی حکومت میں لالچ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ انہ الشجاع المطرق، علی ابن ابی طالب تجھے کیا پتا نہیں ہے کہ ایسا شجاع ہے کہ جس کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کی تاب و سکت نہیں رکھ سکتا، تو میں جا کر کیا کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جنگ میں گئے ہیں بلا خوف گئے ہیں اور موت کو گلے سے لگانے کے لیے گئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو کیا کہا جاتا ہے، جمع ازداد۔ کچھ صفات علی میں ایسی ہیں کہ جو عام طور سے لوگوں میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں۔
لیکن علی ابن ابی طالب میں صفات متضاد صفتیں جمع تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص شجاع ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی شجاعت اظہار کرتا ہے. وہ مارنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. وہ پیٹنا چاہتا ہے، پٹنا نہیں چاہتا. انسان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں شاید کچھ جوان ہوں گے کہ جو مثلا جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ انہوں نے اگر بنائی ہوئی ہے، وزن بردار ہیں، تو وہ اپنی وہ طاقت بتاتے ہیں. اگر کوئی آنکھیں دکھائے تو اسے بڑھ کر آنکھیں دکھاتے ہیں. اگر کوئی ایک مارے تو 2 گھوسے انسان جو ہے مارنے کے چکر میں چلا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب ایسے شجاع تھے کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو جنگ کا نہائی مقصد شہادت ہوتا تھا. اور اس شہادت کے نتیجے میں جو شہادت کو عکس کرنا چاہتے تھے، موت کا ذرہ برابر خوف نہیں تھا. اسی لیے فرماتے ہیں واللہ لا ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی. خدا کی قسم علی کو پرواہ نہیں کہ علی موت پر جا کر پڑ جائے یا موت علی پر آ کر پڑ جائے. اس کے بعد فرمایا واللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ. علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو موت سے اس بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ جو اپنے ماں کے سینے سے محبت کرتا ہے. اور ہمیشہ جنگ کے لیے علی ابن ابی طالب شہادت کے لیے جاتے تھے. لکھنے والوں نے لکھا کہ جنگ احد میں مولا علی کے بدن پر 80 ضربتیں وارد ہوئی تھی. ظاہر ہے رسول اللہ کا اکیلے کھڑے ہو کر حفاظت کرنا کم کام نہیں تھا. اور ضربتوں کا عالم یہ تھا کہ جب ضربتوں کو سیا جا رہا تھا تو ایک زخم کو سیتے تھے تو دوسرا زخم کھل جاتا تھا، دوسرے زخم کو سیتے تھے تو تیسرا زخم کھل جاتا تھا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ رسول گرامی قدر آئے جنگ احد کے بعد علی ابن ابی طالب کی تیمارداری کے لیے، تو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ کو دیکھ کر فوراً علی ابن ابی طالب گریہ کرنے لگے. عزیزان گرامی، حضور نے سبب پوچھا کہ اے علی گریہ کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں شہادت کے لیے جنگ میں گیا تھا، شہادت مجھے نصیب نہیں. عزیزان گرامی، حضور نے کہا کہ اے علی تمہیں ضرور شہادت نصیب ہو، شہادت تمہارے لیے مقدر ہے. اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی ہے تو اس وقت فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ جو شہادت جس کی پوری زندگی مجھے تمنا تھی وہ شہادت مجھے مل گئی. اور وہ بھی اس عالم میں ملی ہے کہ نماز کا عالم ہے اور سجدے کے عالم میں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اس میں جیسے ہی ضربت پڑی تو کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی اور پروردگار کی قسم علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ خاندان وہ خاندان ہے جس کے لیے شہادت افتخار ہے، امتیاز ہے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ کربلا میں ہر شہید بنی ہاشم کا شہادت کی طرف لپک لپک کر جانے کے لیے تیار ہے. آج ہم جس کے ماتم کے لیے جمع ہوئے ہیں جناب قاسم ابن حسن، یہ وہ بچہ ہے اہل بیت کا، خاندان رسول کا، کہ جس کی عمر کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کربلا میں قاسم ابن حسن کی صرف اور صرف عمر 13 سالہ تھی. عزیزان گرامی، بابا کی وہ شہادت کے بعد یہ بچہ اپنی ماں ام فروا کے ساتھ امام حسین کی کفالت میں امام حسین کے ساتھ ساتھ رہا ہے. جیسے ہی کربلا پہنچے تو شب عاشور نمودار ہوئی، تو جہاں سب اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے تھے، ایک مرتبہ ام فروا نے بھی یہ کیا کہ اپنے سامنے قاسم کو بٹھایا اور کہا اے قاسم، کل چچا پر سب سے پہلے اپنی جان کو نچھاور کرنا. تمہیں پتا ہے نا کہ تم حسن کے بیٹے ہو اور علی ابن ابی طالب کے پوتے ہو. عزیزان گرامی، جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ام فرما نے کئی مرتبہ لوگوں فضا کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو کہ کہیں قاسم جنگ پر گئے ہیں، شہادت نصیب ہوئی ہے یا نصیب نہیں ہوئی ہے. عزیزان گرامی، فضا نے کہا نہیں، امام کے ساتھ ہے، شہادت تو نصیب نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر فضا سے زینب نے کہا کہ قاسم
को बुलाया जाए। अजीजो कासिम आए। एक मर्तबा माँ ने पूछा कि ए कासिम, क्या कल रात का वादा जो हमसे किया था उसे भूल गए हो? अजीज़ान गिरामी, जनाब कासिम ने कहा कि ऐ मादर गिरामी, मैं जंग पर जाना चाहता हूँ लेकिन चचा जान इजाज़त नहीं देते। अजीज़ान गिरामी, वो औरत कि जिसका शौहर मर जाए और उसका कड़ियल जवान बेटा हो, 13 साला बेटा कासिम हो, वही उसकी सारी पूंजी होती है, वही उसका आसरा होता है। लेकिन लिखने वालों ने लिखा कि उम्मे फरवा आई इमाम के पास और आने के बाद कहा कि ऐ हुसैन इब्न अली, मेरे पास कासिम के अलावा कोई और नजराना नहीं है पेश करने की, इसे कबूल कर लीजिए, मेरे भाई की निशानी है, जंग पर जाने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने जैसे ही कासिम को देखा, भाई की याद आई और लिखने वाले लिखते हैं कि दोनों चचा भतीजे एक दूसरे से गले लगे और इस कदर गिरिया किया, इस कदर गिरिया किया कि दोनों गश खाकर ज़मीन करबला पर गिर गए। और मुझे पता नहीं अज़ीज़ान गिरामी, करबला में पानी तो नहीं था, किस तरह से गश से इफाका हुआ। अजरुकुम अल्लाह। जैसे ही गश से इफाका हुआ तो इमाम पर इसरार बढ़ता गया उम्मे फरवा का। एक मर्तबा इमाम ने इजाज़त दी और इजाज़त देने के बाद अजब अंदाज से जनाब कासिम को तैयार किया है। अजीजों, लिखने वालों ने लिखा कि घोड़े पर बिठाया, रकाबों को ऊंचा किया और उसके बाद एक मर्तबा छोटी सी नन्ही सी तलवार उठाकर इमाम ने हमायल की और फिर उसके बाद जनाब कासिम के गले को चाक किया, सर के ऊपर अमामा रखा, एक हिस्सा सर के ऊपर, दूसरा हिस्सा खुला हुआ सीने और गर्दन के ऊपर। और जैसे ही सीने को चाक किया तो एक मर्तबा कासिम ने पूछा, ऐ चचा जान, ये सीने को आपने चाक क्यों कर दिया? एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ कासिम, ये यतीमी की निशानी होती है। तो ये चाहता हूँ कि दुश्मन समझे कि तू यतीम हसन है। अजीज़ान गिरामी, ये कहकर कहा, ऐ कासिम जाओ, खुदा हाफ़िज़। अजीजों, कासिम चले। शुजा, ऐसी शुजाअत का मुजाहरा किया है कि लिखने वालों ने लिखा कि 70 दुश्मना ने हुसैन को वासिल जहन्नम किया। अरज़क़ शामी जो कि शुजाए अरब था, उसे वासिल जहन्नम किया, उसके 7 शुजा फर्जंदों को वासिल जहन्नम किया। अजीज़ान गिरामी, ये मंजर उमर साद देख रहा था। उमर साद ने कहा कि ये हसन का बेटा है, अली का पोता है, इस पर सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर हमला करो। अजीज़ान गिरामी, कासिम पर इज्तिमाई हमला हुआ। कहां तक लड़ते? एक मर्तबा पुश्ते फरस से ज़मीने करबला पर आए। अजीज़ान गिरामी, ये वो शहादत है कि जैसे ही ये बच्चा पुश्ते फरस से ज़मीन पर आया, एक मर्तबा उसने बिलक कर अपने चचा को पुकारा, ऐ चचा, फौरन मदद के लिए आइए। अजीजों, लिखने वालों ने लिखा है कि कातिल चाहता था कि कासिम के सर को कलम करे, इमाम से ये देखा नहीं गया, फौरन तेज दौड़ाया और उस पर हमला किया। उस जालिम ने लश्कर वालों को मदद के लिए बुलाया। अजीजों, भगदड़ मच गई, इधर के घोड़े उधर हो गए, उधर के घोड़े इधर हो गए। कासिम का लाशा पामाल होता गया। अजीज़ान गिरामी, लाशा पामाल हो रहा था। जैसे जैसे टाप जनाबे कासिम के बदन पर पड़ते तो कासिम चिल्लाते, हाय चचा, जरा जल्दी आइए ताकि मैं शहादत से पहले आपकी ज़ियारत करूं। अजीज़ान गिरामी, जैसे ही अबा अब्दुल्ला हुसैन पहुंचे हैं कासिम के लाशे पर, तो कासिम की रूह परवाज़ कर चुकी थी, बदन टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक मर्तबा चचा ने भतीजे की तरफ देखा और तारीखी जुमला फरमाया है कि ऐ भतीजे, ऐ कासिम, चचा तुमसे शर्मिंदा है कि तुमने पुकारा, मैं आया तो, लेकिन मेरा आना तुम्हें फायदेमंद नहीं हो सका। अजीज़ान गिरामी, बाज़ रिवायात में मिलता है कि जनाब कासिम का बदन इतना टुकड़े टुकड़े हो गया था कि उठाया नहीं जा सकता था। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि इतना घोड़े की टापें बदन पर पड़ी थी कि नन्ना से बच्चे की लाश बड़ी लंबी हो गई थी। तो जब लाश उठाते थे इमाम, तो लाश जमीन पर खत करती थी। तरह हालांकि जनाब कासिम का इतना कद नहीं था। अजीजों, वो रिवायत कि जिसमें मिलता है कि बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए तो एक मर्तबा इमाम ने अपनी अबा को बिछाया, बिछाने के बाद कासिम के टुकड़ों को उठाया, टुकड़ों को रखा। एक मर्तबा खैमे की तरफ बड़ी बेकसी के साथ चले। जैसे ही खैमे की तरफ चले, एक मर्तबा ज़ैनब दौड़े दौड़े आई, कहा, ए हुसैन, अब तक लाशें खैमे में वापस लाए हो, कासिम का लाशा कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता? एक मर्तबा गठरी को खोलकर बहन के सामने रख दिया और कहा, ए ज़ैनब,
وقاسما ومحمدا وعليا يا حسين وعبد الحسين رل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں رل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں رل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی ریتاں ڈل گئی مٹیاں رل گئی مانور آوے قاسم دی مہندی